نے سوچا کہ ہم باجوڑ میں آپریشن کریں گے, ہم امن میں آپریشن کریں گے, ہم تیرا میں آپریشن کریں گے, ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارے سارے جو یہاں بیٹھے ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. اچھا جی روکے, کہتے ہیں جی کہ یہ فوج جون سی ہے اس کو کہ وڈرا کر جائے. پلیز listen very carefully and understand, this is army is a federal force and it is there, it works under federal instructions. اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. اور یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے, اپنے سہولت کار, پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو, اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. تھوڑا سا ماضی میں جائیں نا, تھوڑا سا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جب اسی طرح کے سیاسی نعروں اور ریٹورک پہ سوات سے فوج گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ ہے ادھر کوئی بھائی سوات کا؟ کیا ہوا تھا؟ کس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں کی قربانی دی تھی سواتیوں نے, ان علاقوں کے بچوں نے, مٹا کے لوگوں نے دی یا نہیں دی؟ فوجیوں نے دی, خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی. تو آپ یہ کیا اس کو دوبارہ سے وہاں پہ ان کی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے تاکہ یہ پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہر جگہ پھیل جائے؟ آگے سنیے گا. روکے ادھر, ادھر روکے. یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ایک زمانے میں اے این پی کو غیر مقبول کیا گیا تھا. اے این پی اور پولیٹیکل اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کے غیور پولیٹیکل پارٹیز, محب وطن, اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے, وہ اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں. تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار, ہم نہیں کھڑے ہوں گے, ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے, ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, ان کے عمائدین پہ, ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ اے این پی ہو, چاہے وہ جے یو آئی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول, کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. آگے چلیں. اچھا جی رکیں, پیچھے جائیے گا. فرما رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان مدد کرے. افغانستان سامنے کھل کے ننگا ہو گیا جو افغان طالبان وہاں کی حکومت ہے, کہ وہ امن کرے گا پی کے میں اور پاکستان میں. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو, جو پوری دنیا میں تمام دہشت آرگنائزیشنز کو لے کے جو وہاں پہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے, اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. آگے چلیے گا. پھر کون ہوتا ہے یار دہشت گرد؟ نہیں ہوتا. یہ کون ہے؟ ان سے پوچھ لیں کون ہے. جو ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے, تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سرزمین پہ ملٹری آپریشن نہ ہو. ملٹری آپریشن تو 20 سال سے ہو رہا ہے, بڑے آپریشن ہو گئے ہیں, 22,000 چھوٹے آپریشن انہوں نے کر دیے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد توہین ہے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے. اور رکیے گا, یہ جو ایک مذاق خیز قسم کی بات چیت کرتے ہیں, یہ صاحب کیوں کرتے ہیں؟
کیونکہ جب کوئی لاجک نہ ہو, جب کوئی آرگومنٹ نہ ہو, تو پھر ایسی ہی قسم کی بات چیت کرنی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے, نہ پیر ہے, نہ آگے ہے, نہ پیچھے. That by itself shows, talking of in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing جس کے اوپر بیٹھ کے آپ کوئی لاجیکل بات کر سکتے ہیں. کہ آپ کے صوبے میں 3800 ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو چکے ہیں. And this is what you are talking about. جی آگے چلیے. اب جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. جو میرا لیڈر کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. میں چیف ایگزیکٹو ہوں. میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں, تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو پروونشل اسمبلی کے چل تلے جمع کیا. ہم نے ایک مطالبہ کیا, 15 مطالبے تھے, جس میں ایک یہ تھا کہ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے. تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں خیبر پختونخوا کے ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے. تو یہ نظام کا چلنا نہیں ہے, یہ بدماشی ہے. یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے, اس کو بدماشی کہتے ہیں. تو یہ بھی ان کا بیانیہ بھی کھل کے سامنے آ گیا اس سال میں, بالکل سامنے آ گیا کہ ابھی جو سا نا, نہ کوئی منطق ہے, نہ کوئی لاجک ہے, ایک پولیٹیکل ریٹورک ہے جس میں دوسرے یا تیسرے سوال کے بعد ان کے پاس کا جواب نہیں ہے کہ اچھا جی ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا ہے؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا ہے؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چارسدہ میں کیا ہوگا؟ کیا خیبر پختونخوا کی جو بچیاں ہیں 50% جو آبادی ہے اس کو اسکولوں سے اٹھا دیں, کالجوں سے اٹھا دیں, اس کو بند کر دیں کہیں پہ غاروں میں؟ کرنا کیا ہے پھر؟ کوئی جواب نہیں اس چیز کا. اب یہ سوچنے کی بات ہے, آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے فاضل, بڑے دوررس نگاہ رکھنے والے, کہ یہ بیانیہ بناتے کیوں ہیں. وی کین ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر. دی لاسٹ پارٹ, اینڈ آئی ٹولڈ یو ارلیئر کہ یہ بڑی لمبی بات چیت ہوگی آج کیونکہ دہشت گردی کمپلیکس ایشو ہے. تو اب آئی ایم کم ٹو دی لاسٹ پارٹ, اینڈ دیٹ از دی ری انویگریٹڈ مینیفیسٹیشن آف دی نیشنل ایکشن پلان. کیسے ہو رہا ہے؟ موٹی موٹی بات کرتے ہیں. آئیے جی نیکسٹ سلائڈ پہ. یہ ہیں وہ 14 پوائنٹ ریوائز نیشنل ایکشن پلان کے, جو کہ 2014 میں 21 تھے, پھر 14 ہوئے, اور اسی سے ویژن عزم استحکام نکلا. یہی ہے نا. اس کے اوپر پوری تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, تمام مکتبہ فکر کا اس کے اوپر ایک اتفاق رائے موجود ہے. اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وچ از ریلیٹڈ ٹو کائنیٹکس, اس کے اوپر بات چیت میں کر چکا ہوں ڈیٹیل میں, کہ وہ جو لا انفورسمنٹ انٹیلیجنس ایجنسی فوج ایف سی کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے, اس کے ہم ڈیٹیل میں بات کر سکیں. یہ جو باقی کام ہے یہ فوج نے تو نہیں کرنے, یہ سوسائٹی نے کرنے ہیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کرنے ہیں, یہ صوبائی ضلعی حکومتوں نے کرنے ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنے ہیں. اس کے اوپر I can tell you that what we feel over here is that there is a reinvigoration. Yes, there is. There are problems, وہ بڑے بڑے پرابلم بھی آپ کو ہائلائٹ کر دیں گے, but there is a reinvigoration under the vision عزم استحکام. اس کے اندر جو کیس اسٹڈی I think on one which we should be very proud is how this NAP in toto is being attempted to be established and run in Balochistan. This is what they have done, and the credit must go to the Chief Minister of Balochistan, the government of Balochistan. What they have done is کہ انہوں نے اس نیپ کی امپلیمنٹیشن کے لیے نہ صرف یہ آپ سلائڈ دیکھیں, یہ آپ کو جلد ہی پیش کریں گے ایک کمپریہنسو ڈاکومنٹ, دی نیشنل ایکشن پلان بلوچستان, جو کہ گورنمنٹ آف بلوچستان جس پہ بڑی سپیڈ سے کام کر رہی ہے. اس کا ایک ڈرافٹ ہے جو میرے پاس موجود ہے, بٹ دی فائنل ڈاکومنٹ ول بی پریزنٹڈ بائی دیم. واٹ دے آر ڈوئنگ انڈر دس از کہ انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ڈسٹرکٹ لیول پہ کوآرڈینیشن کمیٹیز بنائی ہیں. پچھلی سلائڈ اسی پہ رہیں,
اس کوآرڈینیشن کمیٹیز کے اندر وہاں کا لوکل ایم پی اے, ڈی سی, ڈی پی او, انٹیلیجنس کے, آرمی کے ریپس موجود ہیں. تو وہ جو ڈیولیوشن ہے آف دی پار ایک حقیقی سینس میں پریکٹیکلی وہ بلوچستان کے ضلعوں تک پہنچ رہی ہے تھرو دیز ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی. صرف فیبرری ٹو نومبر میں جب سے قائم ہوئی اس کی 472 میٹنگز ہو چکی ہیں. نو واٹ دے ڈو ادر دین میٹنگ, ادر دین پلاننگ, نیکسٹ سلائڈ پہ جائیے گا, وہ یہ کر یہ رہے ہیں کہ ہر ڈی سی سی کو 1 ارب روپے 23 بلین جو سا ہے اس کو گورنمنٹ آف بلوچستان نے اور 8 ارب جو سا ہے اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کے ڈسٹرکٹ لیول پہ اویلیبل کیا ہے. یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو پیسہ ہے اس کے اوپر وہ جو کمیٹیز ہیں جس میں عمائدین لوکل بیٹھتے ہیں, لوکل سٹیک ہولڈر بیٹھتے ہیں, دے آئیڈینٹیفائی دی پروجیکٹس فار دی کمیونٹی, چاہے وہ ٹیوب ویل لگانا ہے, چاہے وہ کسی اسکول کے اندر بھرتیاں کرنی ہے, چاہے کوئی ڈسپینسری بنانی ہے, چاہے کہیں پہ کوئی روڈ بنانی ہے, which is directly, so it is not the پرانا سسٹم کے کوئٹہ میں بیٹھ کے فیصلے ہو رہے ہیں, نہیں, کیا پروجیکٹ ہونا ہے, اس پہ کتنا پیسہ لگنا ہے, اس کی جو اپڈیٹ ہے وہ وہیں پہ دی جاتی ہے. اس کے اندر 127 پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اندر جو سا ہے اس وقت جو سا ہے 949 پروجیکٹس کی فنڈنگ کی جا چکی ہے. اینڈ دے آر ریئلی میکنگ ڈفرنس اوور دیئر. ان ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز کے نیچے وہاں پہ جو سکولز تھے, جو بہت سے اسکول بنے ہوئے تھے بٹ دے ور ناٹ فنکشنل, 76% اسکولز کو فنکشنل کر دیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے 8601 اسکول. اس کے نیچے 87% جو ہیلتھ فیسلٹیز ان دی ڈسٹرکٹ آف بلوچستان دے آر نو فنکشنل. وہاں پہ ڈاکٹرز موجود ہیں, ڈسپینسریز موجود ہیں, وہاں پہ دوائیاں موجود ہیں, وہاں علاج ہو رہا ہے. اس کے اندر 54,000, لک ایٹ دس نمبر, 54,000 social activities and engagements have been carried out right at the smallest level of villages where the government functionaries, where the law enforcement functionaries, where the army reps, where the political functionaries are available and talking with the people. This is just one facet of that NAP. کیونکہ آپ نے 2014 میں فیصلہ کیا تھا کہ آپ نے یہ کریں گے تو پھر دہشت گردی ختم ہوگی. اگلی سلائیڈ پہ جائیے گا. Another very important, آپ نے آج ٹویٹ بھی دیکھ لی ہوگی چیف منسٹر بلوچستان کی, کہ انہوں نے ایک انتہائی فرسودہ جو نظام تھا کیٹ بی اور کیٹ اے ایریاز میں ڈسٹنکشن کا, اس کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا ہے. بائی لا دی گورنمنٹ آف بلوچستان ہیز کنورٹیڈ ایوری تھنگ انٹو کیٹ اے. دیٹ مینس ناؤ دیر از اے بلوچستان پولیس افیکٹو, مینڈیٹڈ آل اوور بلوچستان. اس کے بڑے دوررس نتائج آئیں گے. سو دس از اگین پارٹ آف دی ایفرٹس ایٹ دی گراس روٹ لیول ٹو کمبیٹ دی ٹیرر, پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس, as well as the combating the terrorism at the ground level. اور اس پولیس کو سی ٹی ڈی کو کرنے کے لیے بلوچستان نے 5 ارب روپیہ اپنی سی ٹی ڈی کے لیے علیحدہ ایلوکیٹ کیے. دی منی دیٹ ہیز بین اسپینٹ, اور ٹریننگ کروائی جا رہی ہے وہاں پہ پولیس کی بھی اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی. نیکسٹ, another very important aspect, یہ میں بار بار بات کرتا ہوں, پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس. بلوچستان میں اس پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس کی ایک وجہ کیا تھی؟ دی فنڈنگ دیٹ واز کمنگ, دی فیسیلیٹیشن دیٹ واز کمنگ تھرو دس ایرانین ڈیزل, جس کی حقیقت بات سوال جواب میں کی جاتی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ کی آئل مارکیٹنگ کمپنیز ان بارڈرنگ ڈسٹرکٹس میں جگہوں میں ہے ہی نہیں. وہاں اس طرح تیل اویلیبل نہیں ہے جس طرح یہاں پہ اویلیبل ہے. تو وہاں پہ پرمٹ دیے جاتے تھے, پرمٹس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا, اور ایک زمانے میں, زیادہ پرانی بات نہیں, 20 ملین لیٹر پر ڈے منگوایا جاتا تھا, جو کہ آ کے آپ کے شہروں میں بکتا تھا, اس سے ریونیو لاس بھی ہوتا تھا. رائٹ ناؤ دس از 7,20,000 لیٹرز پر ڈے جو وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے لوکل. یہ ایک ہیوج سکسیس ہے آف دس گورنمنٹ آف بلوچستان اینڈ انڈر اٹس دی لا انفورسمنٹ. اس میں ایف سی کا بہت بڑا رول ہے ٹو برنگ اٹ ڈاؤن ٹو دس لیول. اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کو نہ صرف ٹیررزم مل رہے ہیں, اکانومی میں مل رہے ہیں. یہ بھی آپ نے ریسنٹ میں دیکھا ہوگا کہ آپ کا جو ریونیوز, آئل ریونیو سے 82% بڑھے ہیں لاسٹ میرے خیال 4-5 مہینے میں ایز کمپیئر ٹو دی پریویس ایئرس. وائی؟ بیکاز ابھی آئل امپورٹ ہو کے آ رہا ہے, اس پہ ٹیکس ملتا ہے بجائے اس کے کہ اسمگل ہو کے آ رہا ہے. تو دس اگین از ون ایگزامپل آف ویئر دی گورنمنٹ آف بلوچستان, دی لا انفورسمنٹ از امپلیمنٹنگ دی نیپ ان دی پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس. آگے چلیے گا. یہ میں آپ کو ابھی آئی ایم گیٹنگ آؤٹ آف بلوچستان. نو آئی ایم گیونگ یو ون امپورٹنٹ اپڈیٹ آن ویئر وی اسٹینڈ آن دی کاؤنٹر ٹیررزم کیسز آل اوور دی کنٹری. بیکاز یہ بھی ریوائز نیپ اور ویژن عزم استحکام کا حصہ ہے. اس کے بغیر بھی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی.
یہ ہے جی 2025 میں 851 کیسز پینڈنگ تھے, ان میں سے 21 کیس جو سے صرف کنوکٹ ہوئے. اگر آپ سمری دیکھتے ہیں, وہ کیسز جو 3 سال سے پینڈنگ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کیسز میں پاکستان میں, وہ ہیں 3698, اور اس میں سے 2968 راؤنڈ اباؤٹ 3000 وہ خیبر پختونخوا میں ہیں, جہاں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے. ابھی آپ کنیکٹ کرتے جائیں کہ وہاں پہ دہشت گردی کا نمبر اتنا ہائی کیوں ہے. تو ون آف دی ریزن از دس. جو کیسز جن کو 3 سال سے زیادہ ہو گیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے, وہ اس وقت 677 ہیں, اینڈ آلموسٹ آل آف دیم 621 آؤٹ آف دیم آر پینڈنگ ان کیسز کورٹس ان خیبر پختونخوا. تو دس از دی ریئلٹی. یہ فوج کا کام نہیں ہے. آپ کے جو بچے شہید ہو رہے ہیں, آپ کے پولیس والے جوان, ایف سی کے لڑکے, فوج کے لڑکے شہید ہو رہے ہیں, اس کی ایک ون کنٹریبیوشن, ون ریزن از دس. آگے چلیے گا. انلیگل اسپیکٹرم کی بات ہے. دس از اگین پارٹ آف دی ریوائز نیشنل ایکشن پلان. اس پہ میں آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں. اس میں 2 چیزوں کو ہم نے اٹھایا. ایک نارکوٹکس, بیکاز نارکوٹکس کا ڈرگ کا بڑا گہرا تعلق ہے دہشت گردی کے ساتھ. نارکوٹکس کے جنوری سے نومبر میں 32,552 کیس رجسٹر ہوئے, 31,000 زیادہ ہوئی, ارسٹ ہوئی. صرف جو کنوکشن ہے دیٹ از 2,955. انلیگل ویپنس, ڈائریکٹ لنکیج ود ٹیررزم, ٹوٹل کیسز 88,000 پلس, 58,000 پلس آپ کی ارسٹ ہیں, کنوکشن 17,000 پلس. سو دس از اگین, جب ہم کہتے ہیں کہ جب تک آپ ہنٹر لینڈ میں آپ اپنی لا انفورسمنٹ, دس از ناٹ دی جاب آف دی آرمی, بٹ دس ہیز اے ڈائریکٹ بیئرنگ آن آر کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ. نیکسٹ, another important facet of the revised national action plan, point نمبر 14 ہے نیشنل ایکشن ریوائز نیشنل پلان کا, کہ آپ انلیگل فارنرز اور انلیگل افغانس کو بھیجیں گے. یہ فیصلہ 2014 سے ہوا ہے نا. اپڈیٹ دیتا ہوں, ابھی تک ہم نے 1.96 ملین کو ریپیٹریٹ ہوئے, لیکن امپورٹنٹ از ٹو سی کہ یہ ریفیوجی کیمپس میں ہے. پنجاب میں 1 ریفیوجی کیمپ تھا, کلیئر ہو گیا. بلوچستان میں 10 ریفیوجی کیمپ تھے, آل کلیئر ہو گئے. خیبر پختونخوا میں 43 ریفیوجی کیمپس ہیں, ان میں سے ابھی صرف 5 کلیئر ہیں, 38 میں اس وقت فنکشنل ہے. جو آپ کی رائٹ سائڈ پہ انلیگل افغانز بھیجے گئے ہیں, اس میں سے دس از وہ ہو ہیو بین سینٹ فرام پنجاب, کے پی, بلوچستان. بٹ انٹرسٹنگ جو میں نے 1.2% لکھا ہے, اس کو سمجھیے گا. اگر 1.5 لاکھ افغانیز انلیگل افغانز جو گئے ہیں آپ کے خیبر پختونخوا میں سے, اس میں سے صرف 1.2% ہے which has been deported. کیونکہ آپ جب ڈیپورٹیشن کرتے ہیں, ڈیپورٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ he has been found, checked کہ illegal ہے اور اس کو ڈیپورٹ کیا گیا. That provides the impetus for the others کہ چلو یار ہم willingly چلے جاتے ہیں. یہ باقی جو صوبوں میں دی ڈیپورٹیشن کی پرسنٹیج اس سے بہت زیادہ ہے. دیٹ مینس کہ وہاں پہ جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو وہ فری ہینڈ نہیں دیا جا رہا. وہ چاہتے ہیں, آپ ان کے عوام کو سن لیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے یہاں پہ دہشت گردی میں, کرائم میں, ہر چیز میں انوالوڈ ہیں. دی پیپل وانٹ اٹ, دی لا انفورسمنٹ ان کے پی کے وانٹس اٹ, بٹ وائی دے آر ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ ٹو پش دم بیک, ٹو ڈیپورٹ دم بیک. نیکسٹ, 2 اور چیزیں جس میں آپ کو اپڈیٹ دینا چاہوں گا ان دس ایئر, اینڈ دین وی آئی تھنک کم ٹو دی کلوز, is that one important authority that has been established which will contribute again in reinvigoration of the NAP and which is being done is the Pakistan Land Port Authority. ایک بہت آؤٹ اسٹینڈنگ, بہت پرانا پوائنٹ تھا کہ یہ ایک جو لینڈ پورٹ ہوتی ہے اس میں ملٹیپل ایجنسیز کام کر رہی ہوتی ہیں. ان کی انٹر ایجنسی کوارڈینیشن کے لیے, کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے ایک لینڈ پورٹ اتھارٹی ہونی چاہیے. اس کے ماڈل باقی دنیا میں موجود ہیں. سو دس ہیز بین اسٹیبلشڈ اینڈ اس از گوئنگ ٹو again contribute a lot in controlling the illegal spectrum also and multiple other things also. Next is another update is important is regarding this NIFTAC, which is the National Intelligence Fusion and Threat Assessment Center NIFTAC, اور اس کے جو provincial fusion and threat assessment centers ہیں وہ صوبوں میں قائم کیے گئے. This is fusion of the intelligence of multiple domains, multiple agencies at one place. This is a great work that was started, conceptualized about 3 years ago, because it takes time and resources.
Now it is fully functional, it is there and it's working. یہ جو ابھی آپ نے کل یا پرسوں یہ سن رہے ہیں، یہ جو آپ کا کراچی میں ایک بہت بڑا جو آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ میں وہاں پہ وہ جو ایک ایکسپلوسیوز ہے، اس کی بھی جو فیوژن ہوئی ہے انٹیلیجنس کی، جو میچور ہوئی ہے، وہ انہیں نفٹیک اور پفٹیکس میں ہوئی ہے، بیکاز دیر آر ملٹیپل ایجنسیز ہو پرووائڈس. اس کے جو ثمرات ہیں اس کی ایکٹیویشن کے، آپریشنلائزیشن کے، یہ آپ کو ڈیلی ہر گھنٹے ملنا شروع ہو گئے. نیکسٹ. So here we come to the last, that we will keep on marching on this جنگ، یہ جو قومی جنگ ہے دہشت گردی کی، with singularity of purpose and singularity of narrative. That is what is required. یکسوئی، یک زبان اور ایک ساتھ جڑ کے، یونیفارم والا اور جس نے یونیفارم نہیں بھی پہنا ہوا، اکٹھے ہو کے ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ کو لڑنا ہے، جیتنا ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اس جنگ کو جیتنے سے روک نہیں سکتی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. ناؤ آئی ول ٹیک دی کوشچنس اینڈ آئی وڈ اگین ریکویسٹ کہ پلیز ٹرائی کہ اس کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر جو ہے نا ہم سوالات کو